نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کر دیا گیا اور نکاح ہو گیا، اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ یہ بات خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور اس کے علاوہ اور حدیثی کتب میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے، خاص طور سے موجودہ زمانے کے لوگوں نے، یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہم اس کو حساب لگائیں اور اندازہ لگائیں تو وہ چیز کچھ بیٹھتی نہیں، اس لیے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء ان سے کوئی 10 سال بڑی تھیں، اور اگر ان کے انتقال کی تاریخ جو بعض روایتوں سے پتہ چلتی ہے اس سے اندازہ لگایا جائے تو آپ کی عمر اتنی بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی 5 سال بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے چھوٹی تھیں، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو آپ کی عمر اتنی بنتی ہے۔ اور اس طرح کی مختلف باتیں جو حساب کتاب کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے ایک راوی ہشام بن عروہ ہیں، بہت بڑے جید صحابی ہیں، ان کا بڑھاپے میں کچھ محدثین کا خیال ہے کہ حافظہ کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ثقہ رہے اور بہت اعلیٰ درجے کے ثقہ رہے۔ اس بنیاد پر بھی بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ راوی بڑھاپے میں کمزور حافظے کے ہو گئے تھے تو ان کی روایت اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ تو جاننا چاہیے کہ تمام ہی محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ہشام ثقہ راوی ہیں۔ بعد میں ان کا حافظہ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کی روایات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ پہلے ہی اس سے بیان کر چکے تھے کئی لوگوں کو، اور بہت الحمدللہ اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور بخاری کا تو خاص سبب جو ہے اور طریقہ جو ہے اور انداز جو ہے لکھنے کا اور اس میں حدیثیں جمع کرنے کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی صحیح بخاری میں خود ہی وضاحت کرتے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو بہت چھان پھٹک کے دیکھا، اور امت نے بعد میں اس کی تحقیق بھی کی، اور ان کی بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح روایات ہی لی ہیں۔ پھر وہ مسلم شریف میں بھی آ جائے تو اور متفق علیہ بن جاتی ہے، زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے جو آج کل لوگوں کو یہ پریشانی ہے، بہت اچھے جذبے سے بھی بعض وہ یوں اس کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ مغربی دنیا میں یا آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، آج کل کے غیر مسلموں کو اسلام تک لانے میں اگر وہ یہ سوال اٹھائیں اور یہ اعتراض جو مستشرقین کی طرف سے ہوتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، تو انہیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ تو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں عمر کوئی مسئلہ نہیں تھی، بلوغت مسئلہ تھی، کہ بالغ ہو گئے تو نکاح کر سکتے ہیں، یعنی رخصتی کر سکتے ہیں۔ اور 9 سال کی عمر میں بچیوں کا بالغ ہونا بالکل واضح ہے، ہو جاتی ہیں، بہت سی بچیاں آج بھی ہو جاتی ہیں، اس زمانے میں اور زیادہ ہو جاتی ہوں گی، اور میڈیکل سائنس اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے اس پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات لکھے ہیں جس میں انہوں نے ایسی عورتوں سے بھی یعنی ان کا احوال معلوم ہوئے اور پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں 21 سال کی عورت ہے کہ جو نانی بن چکی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف اور کچھ واقعات ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ 6 سال کی عمر میں تو لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی، وہ تو، لیکن 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جانا بالکل آسان بات ہے۔ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو یہ شرعاً بھی کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی اس میں کوئی ایسا یعنی حیران کن واقعہ نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور ظاہری بات یہ نوم ہے جس زمانے میں، اس میں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ آج بھی گاؤں وغیرہ میں چھوٹی عمروں میں لوگوں کی شادی ہو جایا کرتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے زیادہ مروب نہیں ہونا چاہیے۔ کسی غیر مسلم کو اسلام میں آنے کے لیے اگر یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے تو ایک الگ بات ہے، اس کو سمجھا لیجئے، لیکن لوگ دین میں اس لیے نہیں آتے کہ حضرت عائشہ کی اگر ہمیں عمر 18-19 بتائی جائے گی تو ہم قبول کر لیں گے، ورنہ نہیں قبول کریں گے۔ یہ اپنے دل کے ارمان ہیں، اپنے اپنے ہی خیالات ہیں کہ ہمیں خود پریشانی ہونے لگتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے واقعات سے امت کس طرح ان باتوں کو 1400 سال سے سمجھ رہی ہے، یہ ہماری آرتھوڈاکسی مینٹین ہے، اور یہ کافی ہے۔ اس لیے پہلے کبھی اعتراضات نہیں کیے گئے، یہ اب اعتراضات آج کل لوگوں کو فیشن ہوا۔ اس کا طریقہ بعض اوقات ظاہر میں ایسا دکھاتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ کہ اس کا انڈائریکٹلی نقصان جو ہے اندرون خانہ خطرناک ہوتا ہے. اس طرح وہ صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا اور ایسی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا اعتماد لوگوں کے دلوں سے ہٹا دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر کہہ دیا جائے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، جو کہ نہیں ہے، لیکن آپ پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث کی کتاب ہی صحیح نہیں رہی تو پھر اس کی باقی حدیثوں کو بھی سب کو رد کر دیا جائے، جس کا جو دل چاہے رد کرے، اور پھر وہاں سے بات چلتے چلتے قرآن کے اوپر بھی اعتماد ہٹانے کی کوشش کریں گے. ظاہری بات ہے لوگ اسی طرح سے تو دین سے نکلیں گے دجال کے زمانے میں. اسی لیے دین اللہ سبحانہ و تعالی نے 1400 سال پہلے جو بھیجا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس میں قرآن اور اس کی تشریح جو حدیث ہے یہ سب کی حفاظت ہو گئی ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے جو ضعیف روایات ہیں جو اس کو علماء نے باقاعدہ چھان پھٹک کے ایسا سائنس بنایا ہے کہ جس کی مثال آج بھی دنیا میں نہیں دی جا سکتی. آج بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ چین اس کی ٹریس کر سکیں بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے جو مین آتھر ہوں اس کے لیے، اس کے جو مین سورس ہوں اس تک. آپ یہاں پر دیکھیے ایک ایک شخص کے لاکھ سے زیادہ لوگوں کے احوال معلوم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، تحقیق کی گئی ہے کہ کس کے کیا حالات ہیں، کون ضعیف کون قوی. یہ پتہ چلنا کہ فلاں صاحب بڑھاپے میں ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہوگا، یہ آسان بات ہے کہ ہر ایک کے بارے میں تفصیلات اتنی گھریلو، اس نے ڈیل کرنے میں یہ معاملہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کے بارے میں کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا تو وہ اس میں یہ گڑبڑ تھی. اتنے طریقے سے یہ سب کام جو سلسلہ چلا ہے یہ آسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیا. آج تو دوسری جو کتابیں ان کی سند بھی نہیں بنائے بیان کی جا سکتی. ہمارے ہاں تو قرآن و حدیث ہر چیز کی، ہر کتاب کی سند موجود ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے وہم اور وساوس میں نہیں آنا چاہیے. اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. بہرحال ان باتوں کی اگر تحقیق کی ضرورت ہوگی تو تفصیلی اس کا جواب کبھی اور دے دوں گا. سر دس اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ سب کے جوابات بھی موجود ہیں جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے پاس صحیح احادیث اس بارے میں موجود ہیں. الحمدللہ.